السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرت صدر گرامی، جو قریب سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور عزیز طلباء، مایوسی کے زمانے میں بھی کہنے کا دل چاہتا ہے، اٹھ کے اپنے جہاں کا وہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اتنی پریشانیاں ہیں، لیکن قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ پریشانیاں جتنی بھی ہوں، لیکن اس کے بعد جو آنے والی ہے وہ آسانی ہوتی ہے. یہاں کے انبیاء کرام کے ساتھ میں ایسا کچھ ہو، حتی یستیأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. رسول بھی مایوس ہو گئے اور یہاں تک جو ہے جھٹلانے کی کا رویہ چل گیا کہ آپ نے تو ایسا ایسا وعدہ کیا تھا، ہمارے ساتھ اتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں. جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اللہ قدرت دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مدد سے نوازا ہے. آج جو حالات ہیں، اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیز طلباء جو دور و قریب سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، وہ اپنا مقام سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کسی دوسرے نے نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تعلم القرآن وعلمه. جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا وہ بیٹا نہیں، بیسٹ ہے، سب سے اچھا ہے. اس سے زیادہ کوئی فضیلت آپ کے لیے ہو سکتی ہے؟ ہم اس فضیلت سے محروم ہیں. آپ کو حافظ قرآن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے: ماہر قرآن جس کے ساتھ ہوگا فرشتوں کے ساتھ جو تجوید کے ساتھ اور اچھی طرح پڑھے گا اس کی یہ حالت ہوگی. اور جو پڑھے گا اس کو بھی دو اجر ہے، ایک تو پڑھنے کا اور دوسرا جو بہت مشکل سے پڑھتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جس نے لوگوں کی زندگی کا بدل دی. ہمارے بابا نے حدیث پڑھی: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین. عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ بلندی نصیب کرے گا، اور اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کشتی میں چلے جائیں گے. بہرحال آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی یہ فضیلت ہے، آپ کے والدین کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کی وجہ سے، حفظ قرآن کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. یہ والدین حافظ کے والدین ہیں، اور اسی طرح سے آپ کو اتنی شفاعتیں نصیب ہوں گی جو دوسرے ہم لوگوں کو نہیں ہوں گی. ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال اور تصور ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پہ جو قرآن کو حفظ کر رہے ہیں یا قرآن کے قاری اور حافظ ہیں، انہیں چاہیے کہ اس میں عمل کی بھی کوشش کریں، کیونکہ بغیر عمل کے اس کتاب کا کوئی معنی نہیں. اور کتنے غیر مسلم حضرات ہیں جو اسی کتاب کے چند چیزوں کو سن کر کے مسلمان ہو گیا. جب یہ ایک پادری کو پکڑا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب قرآن مجید پڑھا تو ایک ایسی چیز دیکھی اس کی صداقت کے بارے میں کہ جس میں قرآن نازل ہوا اس کا نام 4 مرتبہ آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام 25 سے 30 مرتبہ آیا ہوا ہے. یہ اس کی صداقت کے دلیل ہے. اس میں کسی وہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بیان کر کے اور لوگ پورے حج میں اپنا نام ڈال دیتے ہیں، تو نہیں چاہتا ایسا ہے. میرے عزیزوں، آپ قابل مبارکباد ہیں، اور ہمارے صدر احترام جو دور قریب کے اداروں سے آئے ہوئے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. صدر محترم اور ان کی پوری ٹیم ذمہ دار عزیز کی قابل مبارکباد ہے. اور
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو تاریخ قائم رکھے اور اس میں برکت دے، اس کا فائدہ ہو، اور اس الفتح دور میں ہمارے عزیز طلبا جو آئے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر کے اتنی خوشی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ دیہاتوں میں پہلے کہ ہم لوگ چھوٹے تھے اگر کوئی نابینا ہوتا تھا اور وہ کچھ بھی نہ پڑھا لکھا ہو، قرآن حافظ کیا ہو، وہ تکلیف ہوتے تھے حافظ جی جا رہے ہیں یعنی نابینا، یعنی یہ ایک پوری دنیا میں تھا کہ کم سے کم یہ آدمی اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے، بچہ کچھ نہیں کر سکتا ہے تو قرآن کو کچھ کر سکتا ہے، تو بات بھی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم برہم رکھے اور اس کی ٹیم کو، اس کی صدارت سب محترم کر رہے ہیں، اللہ اس کو دل کو میرا جو ترقی عطا فرمائے تاکہ اس طرح کے کام ہوتے رہیں اور دنیا فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اللہ سے قبول فرمائے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں بنیادی قریب چاہے حکمران کے لیے کچھ یقین آگا وليدا أو زرع خلقه في الله زادهم عادلا تلك وقام من شاء الله في جنة منزلا، یعنی جو لوگ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، ان کی ملاقات کے لیے، بہتری کی مجلسوں کے لیے آتے ہیں تو قرآن فرشتہ بتاتا ہے کہ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ نے جنت میں اپنا مقام بنا دیا، اپنی نیت کو درست کر لے اور اللہ تعالیٰ کے حمد و نواز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔